سندھ میں تعلیم تباہ ہو چکی ہے اور پرائمری سے لے کر گھوسٹ اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک وائس چانسلرشپس وہ بھی 5-5 10-10 کروڑ میں جاتی ہیں. ہاسپٹلس تباہ ہیں. صحت ہیپاٹائٹس ویکسین کے پروگرام میں اربوں روپے کے گھپلے ہیں. MS کروڑوں روپے دے کے آتے ہیں. تیسرا، سندھ کی زراعت تباہ ہے. گنے کا آبادگار، گندم کا آبادکار، کپاس کا آبادگار، اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے. شوگر مل مافیا نے ان کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے. 130 روپے بھی نہیں ملے گنے کے کاشتکاروں کو. چوتھی چیز ہے کہ میرٹ سندھ میں نہیں ہے. یعنی میں فلاں کا رشتہ دار ہوں، میرے پاس 20واں گریڈ ہوگا، میں OSD ہوں گا، میں ڈپوٹیشن پہ ہوں گا، میں ہر جگہ ہوں گا، میرے پاس اسامیاں وہ ہوں گی جہاں سے بلینز بن سکیں. پانچویں چیز جو بنیادی طور پر ہے کہ کرپشن کا پیسہ لوٹ کر اگر کرپشن ری انویسٹ سندھ میں کرتے تب بھی کوئی انڈسٹری لگتی. پیسہ لوٹ کے سکر میں لگا لیتے، پیسہ لوٹ کے ایک فیکٹری لگا دیتے حیدرآباد میں. کچھ نہیں، پیسہ لوٹ کے دبئی جا رہا ہے، لنڈن اور نیو یارک جا رہا ہے. اب بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے. اگر اس کی جگہ کوئی اور حکومت ہوتی اور وہ اس طرح کرتی تب بھی ہم ساتھ ہوتے، اکٹھے ہوتے. اب ماضی میں کیا ہوا ہے؟ ماضی میں انہی لوگوں کی گورنمنٹس تھی. مثلا بے نظیر صاحبہ کی گورنمنٹ تھی، اس میں 88 میں یہ کرپشن نہیں تھی. بے نظیر صاحبہ نے اپنے کارکنوں کو ضرور نوازا مگر نوکریاں بکی نہیں. محمد خان جنیجو کا ایک آئیڈیل دور تھا جو فنکشنل لیگ کا نامینی تھا، پیر صاحب بڑے پگارا صاحب نے دیا تھا. اس کے دور میں اور نواز شریف کے دور میں سندھ میں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے میرٹ پہ نوکریاں آئیں. اب نوکریاں ساری بک رہی ہیں. اس بکاؤ مال کے بازار میں ہر شخص بولی لگاتا ہے اور MNAs MPs کا کوٹا ہے، عام سندھی کا کوئی کوٹا نہیں. 18ویں ترمیم جو آئی، سندھ کو بڑی خوشخبری بتائی گئی کہ 18ویں ترمیم کو آپ کو پیسے ملیں گے. وہ پیسے آئے اور وہ اوپر سے دبئی اور لنڈن اور نیو یارک چلے گئے. سندھ کے نچلی سطح پہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں، جس طرح لوگ ابیوز ہوتے ہیں، جس طرح بچیوں کا ریپ ہوتا ہے، سائمہ جروار جیسی بچیاں، فضیلہ سرکی، عمران جوکیو گم ہیں. جس طرح تھر میں حامد میر صاحب، یہ تھر میں کبھی نہیں ہوا. 70 سال ایوب یحییٰ اور ضیاء کے دور میں بھی نہیں ہوا کہ تھر میں ماؤں کے گودوں میں بچے مر رہے ہیں اور ان کو کہا جائے کہ گندم نہیں ہے اور ان کو مٹی بھر کے دی جائے اور ان کو کہا جائے کہ جو دائیاں ہوتی ہیں، ڈیڈی ہیلتھ ورکرز، وہ بچوں کی ڈیلیوری صحیح نہیں کرواتی، اس لیے بچہ 1.5 سال کے بعد مر جاتا ہے. تو یہ جو حشر ہے، کچرے کے ڈھیر ہیں. آپ کی عدالتوں نے، ہماری معزز عدالتوں نے کہا کہ 18 اضلاع میں گٹر کا پانی. مردم شماری آپ کا مسئلہ نہیں ہے. جو رضا ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ مردم شماری میں لوگوں کو کم گنا گیا ہے، وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. حامد میر صاحب بالکل ہے. اس میں ایک بات ایڈ کروں، رضا ہارون صاحب نے صحیح کہا ہے. ایڈ یہ کیا ہے کہ آپ کا جو ریپریزنٹیٹو ہے فیڈریشن میں، وہ پیپلز پارٹی ہے. وہ جب جاتی ہے ارسا میں یا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں تو بظاہر وہ بیان جاری کرتے ہیں کہ ہم مردم شماری اور پانی اور وسائل پہ بات کرتے ہیں. وہاں وہ بات کرتے ہیں ہماری بہن ایان علی اور ڈاکٹر عاصم اور انور مجید پہ کیسز وتھڈرا کرنے کی، مری بھائی کو، لغاری بھائیوں کو آزاد کروانے کی. اس لیے جو آپ کا ریپریزنٹیٹو جا رہا ہے وہ سندھ کا پانی نہیں مانگ رہا، سندھ کے وسائل نہیں مانگ رہا، سندھ کا سینسس میں جو 1.5 کروڑ تعداد کم کی گئی ہے اس پہ آرگیو نہیں کر رہا. وہ انور مجید صاحب کا تحفظ مانگتا ہے. وہ جب گیس کی بھی بات کرتا ہے تو سندھ کے دیہی علاقوں کے لیے گیس نہیں مانگتا. وہ نوری آباد پہ انور مجید صاحب کے پروجیکٹ کے لیے گیس مانگتا ہے. وہ گندم میں سبسڈی مانگتا ہے، وہ گنے میں مانگتا ہے، وہ انٹرنیشنل پوسٹنگز بھی مانگتا ہے کہ میرے بندے کو وہاں سفیر لگا دیں، میرے بندے کو سیکرٹری لگا دیں، میرے بندے کو گرفتاری سے بچائیں. اب سندھ کو کیسے ملے گا فیڈریشن سے حصہ جب آپ کا نمائندہ آپ کی بات کرنے کے بجائے وہ اپنے کرمنل لوگوں کے